بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زین ہے۔ میری شادی میری اماں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ دراصل میں نے بچپن سے غربت کی زندگی گزاری تھی۔ باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا تھا اور اس پر جو انہیں روزانہ گزارے لائق اجرت ملتی وہ ہم 6 بہن بھائیوں کی روکھی سکی کھانے میں ہی چلی جاتی۔ اماں بھی اپنی پوری کوشش کر دیتی کہ کوئی ہنر آزما کر تھوڑا بہت مشکل وقت کے لیے جوڑ لے۔ یوں ہم نے ترس ترس کر رکھا سو کھا کھا کر بچپن گزارا، اور بڑے ہوئے مجھے یہ غربت کی زندگی بہت بری لگتی تھی، جس میں ترس ترس کیا جینا ہوتا تھا۔ کسی کو اچھا پہننے اور کھاتے دیکھ کر میرا دل ترس جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ میری شکل و صورت تو بہت اچھی تھی، بس جیب خالی اور کام نکموں جیسے تھے۔ میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروائے۔ اماں یہ سن کر پہلے تو حیران ہوتی، پھر مجھے کوستی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ بلی کے خواب میں چھچڑے والی مثال نہ بنو، غریب کی اولاد ہو غریب کی بن کر رہو، اور غریبوں کی اوقات جتنی ہی خواب دیکھو۔ وہ کہتی ہے کہ خود کچھ کرو، پڑھو اور لکھو گے، آگے بڑھو، کسی قابل بنو۔ ایسے نکمے رہو گے تو تم پاگل کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ اماں کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے کروں گا جو امیر ہو، خوب پیسے والی ہو۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات اپنے اوپر محنت کرنا شروع کی۔ آج کل کی لڑکیاں کسی کی جیب دیکھ کر نہیں بلکہ خوبصورت شکل و صورت پر زیادہ ہی مرتی مٹتی ہیں۔ میری شکل تو تھی ہی اچھی، بس تھوڑا سا خود کو تراش خراش کر پالش کیا تو مزید نکھر گیا۔ پھر 2-4 دن کرائے کے کپڑے اور بوٹ شوٹ پہن کر تو بہت ہی زیادہ اچھا دکھنے لگا تھا، اور یوں لگنے لگا جیسے کسی امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور یوں ہی جا کر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بہت عرصے تک یہ کام کرنے سے کوئی کام تو نہیں بنا، بلکہ الٹا کرائے والے آدمی کا قرضہ بڑھ گیا۔ اماں کو کہا کہ قرضہ اتار دے تو اس نے صاف منع کر دیا۔ ابا سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا خود ہی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کیا کہ لڑکی ملتی نہ ملتی، لیکن اگر کرائے والے کا قرضہ نہ اتارا تو میرا حشر نشر ہو جاتا۔ امیر لڑکی کے چکر میں خود بھی سڑک پر آ جاتا۔ فیشن تو دور کی بات ہے، تن کے کپڑے بھی جسم پر نہ رہتے۔ اس لیے اب میں چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن کام کرنے لگا۔ روز کی کچھ نہ کچھ کمائی ہو جاتی، اور وہ کمائی میں خود پر ہی خرچ کرتا تھا کہ اچھے سے اچھا اور اپنی حالت سے بھی بہت ہی زیادہ امیر کبھی نظر آؤں۔ کبھی نہ کبھی تو کوئی امیر لڑکی ٹکرا ہی جائے گی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب بھی یہی تھا، اور سب سے بڑا مقصد بھی۔ میرے دن رات اسی غرض کے لیے محنت کرتے گزرتے تھے۔ دوسری طرف میری اماں نے جب دیکھا کہ میں کسی کام کاج سے لگ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ کماتا ہوں، ٹھیک ہے گھر میں نہیں دیتا لیکن کم سے کم اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، تو اماں نے یہی سمجھا کہ مجھ پر شاید اماں کی نصیحتوں کا اثر ہو گیا ہے، اور میں حقیقت کو سمجھ گیا ہوں اور اسے بھی قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اماں نے میرے لیے اپنے برابر کے طبقے میں رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا کہ اماں میری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے پتہ تو اس دن چلا جس دن صبح میرے کام پر جانے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج کام پر مت جاؤ، لڑکی والے تمہیں دیکھنے اور ہمارا گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اگر لڑکی والے ہمارے گھر آ رہے تھے تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اماں لڑکی دیکھ کر آ چکی تھی۔ تم نے رشتہ کب دیکھا ہے اماں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اماں کھلکھلا کر ہنس کر بولی، میں تو 1 مہینے سے تیرا رشتہ دیکھ رہی تھی، کوئی 5 گھر دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے ان سب میں سے یہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے، اس لیے انہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ اماں نے تفصیل سے بتایا، امیر کبیر لوگ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، میرا خیال تھا کہ میری اماں
کو میری بات یاد ہوگی اور اماں نے رشتہ ڈھونڈتے وقت اس بات کو سامنے رکھا ہوگا، لیکن اماں نے جواباً مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور خوب باتیں سنائی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ جواب دیتا یا میں کوئی سمجھاتا، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً رشتے والے پہنچ گئے تھے۔ میں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ واپس جاتے وقت ہاں کہہ گئے۔ انہیں میں اور ہمارا گھر دونوں پسند آئے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے رشتہ ہونے کی خوشی صرف تب ہوتی ہے جب لڑکی امیر کبیر ہوتی اور اس سے شادی کرنے کے بعد میری بھی عیش ہو جاتی۔ دراصل میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے پیسے، سکھ اور عیش و آرام کے سوا اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ انسانیت اور کردار میرے سامنے بالکل بے معنی ہو چکی تھی، لیکن میری اماں ابھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی۔ انسانی قدروں اور انسانی کردار کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھی، اور لڑکی اور اس کے گھر والے بہت نیک نام تھے۔ اس لیے میرا احتجاج اور میرے انکار کو اماں نے کسی بھی صورت نہ مانا اور میری منگنی کے ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ کے طے کر دی۔ میں اس صورتحال سے بہت دل برداشتہ تھا اور کسی بھی صورت یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی گئی۔ میں نے اس 2 مہینے کے عرصے میں سر توڑ کوشش کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے تو ہوا میرا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی صورت بھی نہ ہو۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا اور آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری ماں اس دن بہت خوش تھی۔ آخر یہ رشتہ میری ماں کی پسند کا ہی تھا اور آج شادی تھی۔ ماں کا خوش ہونا تو بنتا ہی تھا، البتہ میری شادی والے دن میرے چہرے پر نحوست چھائی ہوئی تھی اور میں سارا وقت منہ پھیلائے بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی ضد اور ہٹ دھرمی آ چکی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی میں یہی سوچ رہا تھا مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں سوچتا رہا، آخر کار سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے انچاہی شادی اور رشتے سے جان چھڑانے کا آئیڈیا مل گیا۔ اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کہیں بھی نہیں رہتی اور میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر لیتا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بھی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کے دن کی ساری رسمیں پوری ہوں اور دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ جب سب اپنے اپنے راستے ہو لیے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کانپ کر ہی رہ جاتا۔ میں جتنی جلدی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی زیادہ ڈر بھی رہا تھا۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر جب کمرے میں آیا، اپنی نئی نویلی دلہن کو بیڈ پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھ کر یکدم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور میں نے اپنا منصوبہ نہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ کون ظالم شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے گا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی اس کی منکوہ ہو اور وہ اس پر پورا حق رکھتا ہو۔ میں اپنے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر کر اور ساتھ ہی کچھ عرصے لیے لعنت بھیج کر اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا تھا، لیکن میری بیوی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا تھا میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد اس دن میری بیوی اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ بضد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ آیا، یہ کہہ کر کہ شام کو واپس لے جاؤں گا۔
واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی منصوبے کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب سی لگی، کیونکہ آج سے پہلے تو اس کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیاب اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ کوئی رات کے 2-3 بجے میں چھت پہ گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے چھپ کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی، میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے لٹکایا اور ہماری چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا۔ اپنا کام ختم کیا اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر میں آ کر سکون سے بیٹھ کر بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ کیا دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا، میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے پورے گھر پر، پھر محلے اور اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونڈ کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوی بھاگ گئی۔ سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے مہکے والے بھی اسے لعنت دے رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی ناقدری کی۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ چلو شکر ہے جیسا منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ کامیاب ہوا۔ رو پیٹ کر جب فارغ ہوا تو میں اپنے کمرے میں آیا، وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال مس ہونے دی کہ میرا بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب تیسری کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا، اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا تھا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کوڈ ڈال کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کوڈ کا پتہ کروانا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر چھت کی طرف بڑھا۔ پانی کی ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہی چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شابور ہو رہا گیا تھا۔ وہ ٹینکی کا منتظر تو میری آنکھوں سے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ فوراً کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ لاٹری کو بھول کر اب ایک اور مصیبت مجھے اپنے ارد گرد منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے فرار ہو کر 2-4 کپڑے بیگ میں ٹھوس دیے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا، اور اب اگر چند گھنٹوں بعد خود ہی غائب ہو جاؤں تو سب کا شک یقیناً مجھ پر ہی آ جائے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میں کیا کروں؟ میرا یہاں رہنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میرا دل تھا کہ ابل کر باہر آ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے اپنی لالچ اور خواہش پر انتہائی افسوس ہوا۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔
یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ پیک کیا، سائڈ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ میں جو تھوڑی دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اب مجھے گویا ڈر کے مارے چپ لگ گئی۔ اب سب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھ پر شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئی۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر چونکا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کے اور اماں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اماں کے اس غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بتاتے ہوئے کہا، جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ میں نے پریشانی سے شکل بنا کر کہا، لیکن اماں نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ تبھی اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کدھر ہے؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ اماں کے اس سوال نے میری ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے تھوک نگلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو اب مجھ پر شک ہو گیا ہے، اب ان سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا، اور امی مجھ سے اب سچ جان کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو پھر اعتماد میں لے کر سب کچھ الف تا یہ سب کچھ بتا دیا۔ اماں سارا کچھ سن کر ایک دم گویا شوق میں لگ چلی گئی۔ ان سے کافی وقت کچھ بولا بھی نہ گیا، اور جب بولا گیا تو بار بار بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ کس مصیبت میں ڈال دیا؟ اب نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اماں ہائے ہائے کیے جا رہی تھی اور میری جان ہوا ہوئے جا رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تیری بیوی کو کوئی جادوگرنی یا کوئی عصیب ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں پھیری۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت روکا، مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، قریبوں کو بھی پھنساؤ گے۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلا۔ ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسر کی کال آنے لگی۔ اس نے جو کہا، اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تب ہی گھر کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولے، لیکن آنے والے دروازے توڑ کر اندر آ چکے تھے، اور ساتھ ہی پولیس فائرنگ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہیں سب کچھ دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ آنے والوں میں سے میرے سسر اور میری ساس موجود تھی۔ میری ساس نے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور جیسے ہی تھوڑا آگے ہو کر سائیڈ میں ہوئی، ان کے پیچھے دیکھ کر میں اور میری اماں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے مجھے اماں کی وہ بات یاد آئی کہ تیری بیوی شاید کوئی عام انسان نہیں، جادوگرنی یا کوئی عصیب تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں کام گیا۔ میری ساس کے پیچھے جو لڑکی تھی وہ میری بیوی تھی، اور میرے سسر نے جو بات کال پر کی، اس نے یہ کہا، تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو ہم لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو مار کر پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا، آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے سسر آگے، انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ اپنی بیوی کو لے لو اور مجھے معاف کر دینا کہ میری تربیت ایسی نکلی، لیکن اب اگر ایسا کچھ کر رہے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ واپس پولیس سمیت چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کو سخت چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اماں خود بہت ڈری ہوئی تھی، جہاں میری بیوی بیٹی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے خود بات کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے نا کہ ایک مری ہوئی لڑکی جو زندہ سلامت کیسے واپس آ سکتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی عصیب یا سائے وغیرہ کا گمان بھی ہو رہا ہوگا۔ میری بیوی ہم سب سے، خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی،
لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس پر آصف وغیرہ کا سوچ رہے تھے، اس نے شاید ہمارے دماغ پڑھ لیے۔ میں اور اماں اس کی اس بات پر چونک گئے۔ میری بیوی نے ہم سب کو دیکھا اور کہا، میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں راضی نہ تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے، اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ آپ بدصورت بھی ہوں گے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے شادی ہو جو میری قدر کرے۔ میں نے انکار تو بہت کیا لیکن میری ایک بھی نہ چلی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا تھا، کیونکہ امیری غریبی تو تور رہی تھی۔ انسان کا کردار بس اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ تھے۔ میرا بہت دل کرتا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے ایک لاٹری کا بتایا۔ میں نے اپنی سلامی کے پیسوں سے لاٹری ڈال کے انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ کر دوں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا کہ اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ یہ کہہ دینا کہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر، میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کو کوپن کوڈ دے کر نکال لوں گی، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کو آپ کا نمبر دے کر کہلوایا کہ آپ کو کال کر کے خوشخبری دے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس تو لاٹری والی خوشخبری تھی اور دوسری یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کی وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ اور میں وہاں سے اٹھی، بہن کو کال کی، وہ مجھے لینے آئی۔ اس کو میں نے سب بتایا کہ اس نے مرہم پٹی کروائی میرے اوپر۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایسا کرتی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، ایسا مت کرو، مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود اس کو اغوا کیا، پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میں کہ کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو میرے شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی اور میرے شوہر کو لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ یوں میں واپس آ گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ واپس کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ صحیح سلامت واپس آ گئی۔ یہ سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا اور اس سے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے بھی توبہ کی، اور میری بیوی کا لاٹری میں نکلا ہوا انعام بھی میں نے اپنی بیوی کو واپس کر دیا، یا میں نے اسے یہ کہا کہ اس کو غریبوں میں بانٹ دیں، ہم حلال کی روزی کمائیں گے۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔